بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ لڑکی، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ میں گھنٹہ پہلے تمہیں کیا کہہ کر گئی تھی؟ جلدی سے اٹھو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دو لگاؤں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولی۔ ان کی غصے سے بھری آواز سن کر اس نے آہستہ سے گھٹنوں سے اپنا سر اٹھایا اور بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بات نہیں مانیں گی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز یہ سب کچھ روک دیں۔ وہ انہیں اشاروں میں بتانے لگی، یہ فالتو کے اشارے بعد میں کرنا، پہلے جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ۔ وہ اس کی طرف قیمتی عروسی جوڑا بڑھاتے ہوئے بولیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلی۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ زبردستی سے بازو سے پکڑتے ہوئے اٹھانے لگیں۔ میری بات کان کھول کے سن لو، جس کے آسرے پر تم بیٹھی ہو نا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، تو فالتو میں وقت ضائع مت کرو اور اپنی تیاری کرو، کیونکہ مر کے بھی اپنے بیٹے سے تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ تم جیسی منحوس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کر کے میں اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے جو میں نے تمہارے لیے اتنے امیر لڑکے کا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ ارے تم وہاں پر جا کر عیش کرو گی، لڑکیاں ایسی زندگی کی خواب دیکھتی ہیں، لیکن تم ہو کہ ناشکری بنی بیٹھی ہو، پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے۔ ارے وہ لڑکا تمہارے حسن پر مر مٹا ہے، اسے ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنا، اور یاد رکھنا دوبارہ یہاں پر واپس نہیں آنا، کیونکہ اب میں تمہاری اور ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ یہ میرا حوصلہ ہے جو تمہیں اتنے سالوں تک اپنے گھر میں رکھا، ورنہ تمہاری جیسی منحوس لڑکی کو تو تمہارے ددیال والوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہ تو نہ جانے مجھے کیسے تم پر ترس آ گیا تھا جو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ آج شام کے وقت کوئی تماشا مت کرنا، ورنہ میں سب کے سامنے تمہاری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ اس سے اچھے طریقے سے دھمکیاں دے کر وہ کمرے سے جا چکی تھیں۔ پیچھے وہ خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی کپڑے اٹھائے تیار ہونے چل دی۔ اس نے اس لمحے کے لیے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تو حرم بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور کافی نخریلی تھی۔ ابھی بھی نہ جانے کیسے وہ اسے تیار کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ چلو جلدی بیٹھو، میں تمہیں تیار کر دوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جو مہارانی کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی۔ اپنی عادت سے مجبور وہ تلخ لہجے میں بولی، ویسے تم نے اس بندے پر ایسا کیا جادو چلایا ہے جو تمہارے پیچھے مر رہا ہے؟ وہ تیز تیز اپنے ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ زبان کا استعمال بھی کر رہی تھی۔ اس کی تلخ باتیں سن کر بھی وہ بے حس بنی بیٹھی رہی۔ بخار کی وجہ سے اسے زیادہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں کی زبان کبھی بھی نہیں رکنے لگی۔ ویسے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے جو اتنا شاندار اور امیر لڑکا تم سے شادی کر رہا ہے۔ حرم کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت ترین دلہن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے تو اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ اپنے آنے والی زندگی کو لے کر کافی پریشان تھی۔ صبح ہی اچانک اسے خالہ نے بتایا تھا کہ آج شام کو اس کا نکاح ہے۔ یہ خبر سن کر تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کتنی کوشش کی کہ وہ کسی طرح اس شادی سے بچ جائے، لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار چلی گئی تھیں۔ اس نے اپنے ہمسفر کے طور پر ہمیشہ ایک ہی شخص کو سوچا تھا۔ وہ سالوں سے اس کے دل میں براجمان تھا، لیکن شاید وہ شخص بھی اس بات سے انجان تھا کہ کوئی اس سے اتنی شدید محبت کرتا ہے۔ وہ نہ جانے کب تک اسے یاد کرتے ہوئے یوں ہی آنسو بہاتی رہتی کہ شازیہ بیگم کے آنے پر جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پھر سے اسے ڈانٹیں گی کہ یوں فضول میں رو رو کر نحوست کیوں پھیلا رہی ہو، تھوڑی دیر میں ہی نکاح ہونے والا ہے، چپ چاپ بغیر کوئی ڈرامہ کیے ہاں کر دینا۔ وہ اس کے اوپر چادر ڈالتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی اور ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے عادل کو اس کی شادی کا بتایا تھا یا نہیں، لیکن وہ تو بول ہی نہیں سکتی تھی اور ان کے پاس اس کے اشاروں کو سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ شازیہ بیگم نے اسے باہر لا کر اس کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ نکاح کا انتظام لاؤنج میں ہی کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خواہ کی رضامندی لینے پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔
اس وقت اسے اپنے ماں باپ کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی شادی تھی کہ جس میں چند ایک لوگوں نے ہی شرکت کی تھی۔ اگر آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اسے یوں رخصت نہ کرتے۔ نکاح ہوتے ہی وہ انجان آدمی اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچ کر کافی پریشان تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ کیا وہ یہ قبول کر لیتا کہ اس کی بیوی بول نہیں سکتی؟ اس کے گھر والوں نے ہمیشہ ہی اسے یہ احساس دلایا تھا کہ ان کے لیے وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ وہ لوگ اسے کہیں بھی باہر اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی جلتی آنکھیں موندے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کمرے میں چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ میں تصویر پکڑے وہ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ وہ اس تصویر سے کافی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ انہیں بہت یاد کرتی ہے، ہر وقت ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جانے والے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ رات کو وہ کافی دیر تک ان کی تصویر کو سینے سے لگائے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ بے بسی کا احساس اتنا تھا کہ وہ ان سے کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی۔ سالوں پہلے ہی اس کی آواز کہیں کھو گئی تھی۔ اس سے ملنے والوں کو لگتا تھا کہ شاید وہ پیدائشی ہی گونگی ہے، لیکن حقیقت صرف چند لوگ ہی جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اپنوں میں رہ کر بھی وہ ان کے غیروں جیسے رویے برداشت کرتی تھی۔ وہ سب کے لیے ایک بوجھ تھی جسے وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیسے برداشت کر رہے تھے، سوائے عادل کے۔ وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے رویے سے اسے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ ایک گونگی لڑکی ہے۔ وہ بچپن سے ہی اس کا کافی خیال رکھتا تھا۔ جب دوسرے کزن اس کا مذاق اڑاتے تو وہ انہیں غصے سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ گھر میں ایک وہی تھا جو اس سے بات کرتا تھا، بغیر کہے اس کی بات سمجھ بھی جاتا تھا۔ اسے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ سب گھر والے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ اس نے لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ اسے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جو شادی کے 10 سال بعد کافی منتوں مرادوں سے ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش پر اس کے بابا نے کافی جشن منایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں شاید بس کچھ عرصے کی ہی تھیں۔ حریم 3 سال کی ہوئی تو ایک حادثے میں اس کے ماں باپ کی جان چلی گئی، اور اس حادثے کی وجہ سے ہی وہ دوبارہ بول نہیں پائی تھی۔ اس کے ددیال والوں نے تو اسے اپنے پاس رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل مہنگائی کے دور میں وہ کسی دوسروں کے بچوں کے خرچے نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جسے وہ دوسرا کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا ہی خون تھا۔ پھر نہ جانے کیسے اس کی خالہ ترس کھاتے ہوئے دنیا دکھاوے کو اسے اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ حورین کی 2 خالہ اور ایک ماموں تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا۔ ان لوگوں کو جب گھر کے دوسرے بچوں کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں کافی حسرت ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس کے بھی لاڈ اٹھائیں۔ شروع میں تو وہ ان لوگوں کے پاس خود ہی چلی جاتی، لیکن وہ سب اسے غصے سے جھڑک کر بھگا دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے رویے محسوس کرتے ہوئے وہ خود ہی ان سب سے دور ہوتی گئی۔ گھر میں واحد عادل تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ وہ اس سے عمر میں 8 سال بڑا تھا، اور اسے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا جب اس کی عادل سے دوستی ہوئی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ماموں کی پوری فیملی خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے ملنا ملانا چھٹیوں میں ہی ہوتا تھا۔ حورین کے اپنے کزن سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے اکثر ماموں اکیلے ہی چکر لگاتے تھے، لیکن اس بار وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 ہی بیٹے تھے۔ رات کو روزانہ ہی سارے کافی دیر تک محفل لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ سب بچے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ بڑے سونے کے لیے جا چکے تھے۔ حورین اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ خالہ کو اس کا بغیر کسی کام کے کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں تھا۔ وہ بھی ان لوگوں کے رویے دیکھ کر زیادہ اکیلے ہی رہتی تھی۔ فالتو وقت میں ڈرائنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جس میں وہ کافی اچھی بھی تھی۔
پڑھائی میں بھی وہ کافی تیز تھی، ہر چیز کو فوراً سے ہی سمجھ لیتی تھی۔ ابھی بھی نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت تک سب بڑے سو چکے ہوں گے، نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ارے یہ دیکھو آج کون آیا ہے؟ عادل کا کزن اسے دیکھتے ہی مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ او یار میں تو بھول گیا، یہ تو گونگی ہے، یہ بولے گی کیسے؟ وہ سارے کزن بیٹھے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ وہ بے بسی سے بامشکل اپنے آنسو روکے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ عادل پانی لینے کچن میں گیا تھا۔ جب واپس آیا تو حورین کے ساتھ اس طرح کا رویہ دیکھ کر کافی غصہ ہوا۔ وہ بچوں میں سب سے بڑا تھا اور تھوڑا غصے کا تیز بھی تھا۔ ارے یار تم اس گونگی کی وجہ سے ہم پر کیوں چیخ رہے ہو؟ اس کے کزن سے برداشت نہ ہوا تو بول پڑا۔ تم میرے ہی گھر میں بیٹھ کر اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے ایسے الفاظ نہ سنوں۔ ایسی باتیں سناتے ہوئے اس نے حورین کو اپنے کمرے میں جانے کو بولا۔ اس کا غصہ دیکھ کر باقی سب بھی خاموشی سے اٹھ کر سونے چلے گئے تھے۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ڈرائنگ بنا رہی تھی کہ دروازہ بجا کر عادل اندر داخل ہوا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے اشاروں میں پوچھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم سارا دن کمرے میں بند رہ کر کیا کرتی رہتی ہو، اکیلے رہ کر بور نہیں ہوتی؟ چلو میرے ساتھ باہر چل کر سب کے ساتھ بیٹھو۔ عادل کی بات سن کر وہ اسے منع کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ کو اس کا سب کے ساتھ بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ ابھی تو وہ عادل کی وجہ سے خاموش ہو جائیں گی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ اسے ہی باتیں سنائیں گی۔ پھر عادل کی اتنی منتیں کرنے کے بعد بھی وہ باہر جانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں ضد پر اڑا دیکھ کر وہ ہار مانتے ہوئے چلا گیا، جبکہ حورین پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ ابھی صرف 10 سال کی تھی، لیکن اس میں بچوں والی شوخی بالکل بھی نہیں تھی۔ وقت نے اسے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ باہر اپنے کزن کے ساتھ کھیلتے ہوئے عادل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ سب گھر والے اس معصوم بچی سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں۔ اس نے آخر ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ پھر اس کا راز بھی جلدی کھل گیا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی امی اور ماموں کی باتیں سن لی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر ہی اسے اندازہ ہوا کہ حورین کی امی ان کی سوتیلی بہن تھیں۔ اس کے نانا نے حورین کی نانی سے خاندان والوں سے چھپ کر شادی کی تھی، اور جب اچانک ہی ان کی بیوی کی وفات ہو گئی تو وہ اپنی ایک 7 سالہ بیٹی کو گھر لے آئے۔ ان کی پہلی بیوی کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ وہ اس چھوٹی سی بچی سے نفرت کرنے لگی تھیں، جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، اور یہی نفرت انہوں نے اپنے بچوں میں بھی منتقل کی تھی، جس کا خمیازہ آج حورین کو بھی بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اپنی نفرت کی آگ میں وہ لوگ بھول گئے تھے کہ وہ کسی معصوم کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ان سب کا رویہ دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ عادل حورین کا خیال رکھنے لگا۔ وہ باقی گھر والوں کی نسبت کافی نرم دل تھا۔ وہ اس کی پڑھائی میں بھی کافی مدد کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا۔ حورین کو یہ بات اچھے سے پتہ تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کب اس کا خود کے ساتھ اتنا اچھا رویہ دیکھ کر وہ دل میں اس کے لیے الگ جذبات رکھنے لگی۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کا اس کی طرف اتنا جھکاؤ دیکھ کر شازیہ بیگم کافی پریشان رہتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کے میٹرک کے پیپر چل رہے تھے۔ عادل اسے ہمیشہ کی طرح تیاری کروانے میں مصروف تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، جو عادل تھوڑی دیر پہلے ہی دے کر گیا تھا۔ اسے پڑھنے کا بول کر وہ کچن میں چائے بنانے چلا گیا تھا۔ اسے تھوڑی دیر بعد ہی چائے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے اب حورین کو بھی چائے پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ شازیہ بیگم جو کافی دیر سے خاموشی سے بیٹھی یہ سب نہ جانے کیسے برداشت کر رہی تھیں۔ عادل کے جاتے ہی غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھیں اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر موڑا۔ جو تم چاہتی ہو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کان کھول کے سن لو، میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنا بند کر دو۔ وہ بے دردی سے اس کا بازو موڑتے ہوئے غصے سے دبی دبی آواز میں بولی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے،
لیکن وہ بے حس بنی اپنی نفرت اس کے اوپر انڈیلنے لگی۔ وہ معصوم لڑکی سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اچانک ہی عادل لاؤنج میں داخل ہوا اور اپنی امی کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو اپنی ماں سے اتنے شدید رویے کی امید نہیں تھی۔ اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہاتھ چھوڑیں اس کا۔ عادل، میں بتا رہی ہوں تم بیچ میں مت پڑو۔ اس بے حیا لڑکی کو آج میں سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ کیسے میرے بیٹے کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے؟ ارے میرے بچے، تم تو بہت معصوم ہو۔ تم نہیں جانتے ہو کہ یہ کتنی تیز ہے۔ یہ معصوم شکل بنا کر تمہیں سب کے خلاف کر دے گی۔ اماں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کے دماغ میں فضول باتیں کس نے بھری ہیں؟ وہ غصے سے چیختا ہوا بولا۔ وہ اس لڑکی کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا اور اس کی ماں پل میں ہی اس خوبصورت رشتے کی دھجیاں اڑا کر گئی تھیں۔ اس کو خود پر شرم آ رہی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے خود پر کیسے قابو پایا تھا، جبکہ حورین خاموشی سے سائٹ پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے کمرے میں جانے کا بول کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر تھوڑی دیر گھر میں اور رہا تو یقیناً وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی تصویر لے کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب بھی وہ اداس ہوتی، یوں ہی ان کی تصویر سینے سے لگا کر آنسو بہانے لگتی۔ بچپن سے ایک یہی تو نشانی تھی جو اس کے پاس تھی، جو شازیہ بیگم نے نہ جانے کیسے چھوڑ دی تھی۔ روتے روتے وہ وہیں پر سو گئی تھی۔ اگلے دن اسے کافی تیز بخار ہو رہا تھا، لیکن وہ ہر چیز سے بے پرواہ اپنی پڑھائی میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ عادل سے دور ہی رہے گی۔ بے شک وہ اپنے دل میں اس کے لیے الگ جذبات رکھتی تھی، لیکن وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس کے دل کی بات پتہ چلے، لیکن نہ جانے شازیہ بیگم کو کیسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے وہ ہر وقت ہی اسے اس بات کے طعنے دیتی رہتی تھیں جنہیں وہ بامشکل برداشت کرتی تھی۔ اسے اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی۔ میٹرک کے پیپروں کے بعد وہ سارا دن گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اس نے آگے سرکاری کالج میں پڑھنے کا سوچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ اسے کبھی بھی پرائیویٹ کالج میں داخلہ نہیں دلوائیں گے۔ گھر میں پیسوں کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ نہ جانے کیوں ہر وقت مہنگائی کا رونا روتی رہتی تھیں۔ وہ ایک لالچی عورت تھیں۔ جہاں پہ بھی پیسہ دیکھتی فوراً سے ان کی رال ٹپک پڑتی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری حورین کے ذمے تھی۔ وہ سارے گھر کے کام اکیلے ہی کر لیتی تھی۔ کھانا بنانے میں تو اسے مہارت حاصل ہو گئی تھی، جبکہ شازیہ بیگم کو تو مفت کی ملازمہ ملی ہوئی تھی۔ سارا دن محلے میں دوستوں کے گھروں میں جا کر ادھر کی باتیں ادھر کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سارا دن ان کا دوستوں کے گھروں پر ہی گزرتا تھا، دوستوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہوئے۔ وہ اپنی بیٹی کو بالکل بھول بیٹھی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ پڑھنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ یونیورسٹی جانے کے بہانے وہ سارا دن اپنی دوستوں کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں گھومتی رہتی، لیکن شازیہ بیگم کو اس کی بالکل فکر نہیں تھی۔ حورین کا میٹرک کا رزلٹ کافی شاندار آیا تھا۔ اس نے قریب ہی ایک سرکاری کالج میں داخلہ لے لیا تھا تاکہ اسے آنے جانے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ وہ صبح گھر کے سارے کام کر کے جاتی تھی، کیونکہ خالہ کو کسی بھی کام میں کوتاہی بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت صرف اس شرط پر دی تھی کہ وہ ساتھ میں گھر کا کام بھی سنبھالے گی۔ ان کی بات سن کر وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی، ورنہ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے منع ہی نہ کر دیں۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ انہیں اس سے کس دل سے کالج جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگوں میں ان کی کافی واہ واہ ہو کہ وہ اپنی یتیم بھانجی کا اتنا خیال رکھتی ہیں، لیکن حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کالج میں بھی اس نے کوئی دوست نہیں بنائی تھی اور نہ ہی کسی لڑکی کو اس سے دوستی کرنے میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ وہاں پر بھی اکثر لوگ گونگی کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی یہ سب کچھ سنتی آ رہی تھی۔ شاید وہ بے حس ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بریک ٹائم میں خاموشی سے بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی، کیونکہ گھر جا کر اسے زیادہ وقت نہیں ملتا تھا۔ تبھی اس کے پاس ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوئی اور اسے تنگ کرنے لگی۔ وہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بہت کم ہی کالج آتی تھی۔ پڑھائی سے زیادہ اسے دوسرے کاموں کا شوق تھا۔
ابھی بھی وہ اس کے پاس کھڑی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ حورین بے بسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنے گونگے پن کا احساس ہوا تھا۔ کاش وہ بول پاتی تو اس کا منہ لازمی بند کروا دیتی۔ بریک ٹائم ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس دن کے بعد سے وہ کالج میں ہر کسی سے اور زیادہ فاصلہ رکھنے لگی تھی۔ عادل کی یونیورسٹی مکمل ہوئی تو شازیہ بیگم نے اسے زبردستی اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ اسے حورین سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی تھیں۔ انہیں نہ جانے کون سے خدشات لاحق تھے۔ اپنی ماں کی بات کا احترام کرتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماموں کے گھر رہنے لگا۔ اسے ہمیشہ سے ہی دوسروں کے گھر رہنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن جب اسے جاب ملی تو وہ اپنے کولیگ کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا، جس وجہ سے شازیہ بیگم کافی ناراض بھی ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اس کے ماموں کا گھر موجود ہے تو وہ انجان شہر میں کیوں خوار ہوتا پھر رہا ہے، لیکن اس نے انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔ عادل کے جانے کے بعد سے ہی وہ حورین کے لیے رشتے تلاش کرنے لگ گئی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی رشتہ دیکھ کر اسے یہاں سے رخصت کر دیں، جبکہ حورین اس سب سے انجان اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، اور پھر جلد ہی انہیں اس کے لیے ایک رشتہ پسند آ ہی گیا تھا۔ انٹر کے پیپر کے بعد آج کل وہ بالکل فری تھی۔ سارا دن اس کا گھر کے کاموں میں ہی گزرتا تھا۔ شازیہ بیگم نے اسے آگے پڑھنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ گھر کے کام نمٹا کر کمرے میں بیٹھی اپنا پسندیدہ کام کر رہی تھی کہ شازیہ بیگم اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئیں۔ جلدی سے 5 منٹ کے اندر اپنا حلیہ درست کر کے باہر آؤ۔ وہ گھوڑے پر سوار اسے بول کر جا چکی تھیں۔ پہلے تو اسے ان کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، پھر ہوش میں آتے وہ 2 منٹ میں ہی دوپٹہ سر پر صحیح کرتے ہوئے چلی گئی، لیکن دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے تھے۔ سامنے ہی ایک عورت اور ایک آدمی بیٹھا تھا۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ شرماؤ مت، آؤ بیٹھو، شازیہ بیگم اسے دیکھتے ہی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر تو اس کی آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہیں پر حیرت کا مجسمہ بن جاتی، وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا گئیں۔ ویسے آپ کی بھانجی بہت خوبصورت ہے، آپ بس جلد ہی شادی کی تاریخ دے دیں، ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ بھائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں لڑکی پسند آئی ہے نا؟ عورت اپنے ساتھ بیٹھے مرد سے مخاطب ہوئی، جو کافی دیر سے حورین کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں سے اسے کافی الجھن ہو رہی تھی۔ جب اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ بغیر کسی کا لحاظ کرتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ پیچھے شازیہ بیگم انہیں تسلی دینے لگیں کہ وہ شرما گئی ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کافی غصے سے اس کے کمرے میں آئی تھیں، جہاں وہ بے بسی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ رو رو کے میرے گھر میں نحوست مت پھیلاؤ، اور تم میری اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھ کر کیوں آئیں؟ تمہاری شادی اسی آدمی سے ہوگی، میں دیکھتی ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ میں کیا کروں گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں عادل کو یہ بات بتاؤں کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ ان کی بات سن کر اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا، جبکہ وہ اپنا تیر ٹھیک نشانے پر لگتا دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کہے گی، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ پھر سے رونے لگی، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ عادل کو اس کے جذبات کی بھنک لگے اور وہ اس سے ناراض ہو۔ ایک وہی تو تھا جو اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، اور اگر وہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا تو پھر وہ کیا کرتی؟ جب کچھ اور سمجھ نہ آیا تو وضو کر کے اللہ کے سامنے اپنا دل ہلکا کرنے لگی، جو بن کہے بھی اس کی ہر بات سنتا ہے۔ اپنے سارے مسئلے اس کے سامنے رکھ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ جو بھی کرے گا اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی، اور وہ اتنی بے بس تھی کہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ شازیہ بیگم نے کسی کو بھی اس رشتے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح عادل تک یہ خبر پہنچے۔ آج صبح سے موسم کافی خراب تھا، وقفے وقفے سے ہی بارش ہو رہی تھی۔ کل حرم کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا، جس کی وجہ سے وہ شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ موسم کو دیکھتے ہوئے شازیہ بیگم اسے جانے سے منع کر چکی تھیں، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے ہر حال میں جانا ہے۔ پھر اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی حورین کو بھیج دیا، جبکہ حرم تو اجازت ملنے پر ہی خوش ہو گئی تھی۔
اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ حورین کافی ڈری ہوئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی شاپنگ مال نہیں گئی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ حرم کے کپڑے پہنتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کوئی چیز اپنی پسند سے نہیں لی تھی۔ ابھی بھی آدھے گھنٹے سے حرم کو شاپنگ کرتا دیکھ کر وہ کافی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اس کو بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے ہمیشہ ہی الجھن ہوتی تھی، جبکہ حرم اس سب سے بے نیاز اپنی شاپنگ میں مصروف تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے سارا سامان اٹھائے چل رہی تھی۔ اسے شاپنگ کرتے ہوئے نہ جانے اور کتنا وقت بیت گیا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے پر حرم اسے وہیں پر انتظار کرنے کا بول کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنی کسی دوست کو لینے گئی تھی جو باہر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے، لیکن حرم کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آئی تو وہ خود بھی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی، اندر آتے کسی شخص سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں زمین پر گر گئی تھیں۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سلیمان شاہ تو بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ فوراً سے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ سڑک کنارے پریشانی سے کھڑی شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور اگلے ہی لمحے طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ لمحوں میں ہی بھیگ چکی تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حرم کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ موسم کے تیور دیکھ کر اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ گھر چلی جاتی۔ اسے دور سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی پریشان ہے۔ سلیمان تیزی سے چلتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں ہی تیز بارش میں بھیگ رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے سارا سامان لے چکا تھا، جبکہ اچانک کسی اجنبی کو اپنے ساتھ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ دیکھیں، آپ پریشان مت ہوں، میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو چھوڑاؤں گا۔ لیکن حورین اس کی بات سن کر اور زیادہ ڈر گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ اس طرح بارش میں اکیلے کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پھر سے بولا، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیے، میں آپ کو چھوڑاؤں گا۔ بارش کی رفتار اور تیز ہوتا دیکھ کر وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی اور اسے اشارے میں کچھ سمجھانے لگی۔ اسے اشارہ کرتا دیکھ کر ایک لمحے کو تو اس کے سر پر آسمان گر پڑا۔ کیا تم بول نہیں سکتی؟ اس کی بات سن کر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ کیا تم یہاں پر کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ حیرانی سے سر ہلا گئی۔ اچھا، کب تک یوں ہی کھڑی رہو گی؟ چلو میری گاڑی میں چل کر بیٹھو، پھر سکون سے بات کریں گے۔ لیکن حورین اس کی بات سن کر اسے نظر انداز کر گئی، جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ سلیمان شاہ کو اس کی احتیاط بہت اچھی لگی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یوں ہی بارش میں بھیگتی رہی تو یقیناً بیمار پڑ جائے گی۔ پھر اس کے زبردستی کرنے پر حورین کو مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ اس کا خیال کرتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے ڈری سہمی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس پر ایک نظر ڈال دیتا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اب وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کا خیال کرتے ہوئے وہ ہیٹر آن کرنے لگا۔ حورین کو گاڑی میں جب کچھ گرمائش کا احساس ہوا تو وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے گلی کے کونے پر گاڑی روکی تو وہ تیزی سے سارا سامان سنبھالتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے تیز تیز قدم اٹھا کر چلنے لگی۔ گلی میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جانے کی تسلی کر کے ہی وہ واپس لوٹا تھا۔ واپس آتے ہی سب سے پہلا کام اس نے اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کا کیا تھا۔ اگلے ہی دن سیکرٹری نے اس کو حورین کے بارے میں ساری معلومات دے دی تھی، اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ اس کے رشتے کا سن کر وہ بامشکل خود پر ضبط کر پایا تھا۔ یقیناً اب شازیہ بیگم کی خیر نہیں تھی۔ حورین جب گھر پہنچی تو حرم کو سامنے بیٹھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں پر اس کا انتظار کر رہی تھی
اور وہ یہاں پر سکون سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کا سارا سامان اس کے پاس رکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تیز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے رات تک اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر پرواہ کسے تھی؟ کھانا بنانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے اندر کھانا کھانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اگلے دن بھی بخار میں ہونے کے باوجود وہ گھر کے سارے کام نمٹاتی رہی تھی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ رات کو تیز بخار میں جل رہی تھی، لیکن گھر والوں کو اس کا احساس ہی نہیں تھا۔ صبح شازیہ بیگم کمرے میں آئیں تو اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ حرم کو اسے دوائی کھلانے کا بول کر وہ گھر کے کام نمٹانے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ حرم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، انہیں ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اتنے عرصے بعد کام کر کے وہ تھوڑی دیر میں ہی تھک چکی تھیں۔ ابھی وہ کام نمٹا کر بیٹھی ہی تھیں کہ دروازے کی آواز سن کر مجبوراً انہیں اٹھنا پڑا۔ اب کون آ گیا ہے؟ کبھی 2 گھڑی آرام سے بیٹھنے مت دینا تم لوگ، وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگیں۔ دروازہ کھولتے ہوئے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا؟ وہ ملک کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بی بی اندر آنے کا راستہ دو گی؟ اسے یوں ہی مجسمہ بنا دیکھ کر وہ بیزاری سے بولا تو وہ تیزی سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سلیمان شاہ اس کا انتظار کیے بغیر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے گئیں۔ صاحب، آپ اچانک یہاں پر؟ کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ کیا حورین تمہاری بیٹی ہے؟ وہ سیدھے اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ نہیں، وہ میری بھانجی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں تمہاری بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر تو وہ حیران رہ گئیں، لیکن اس کا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، 2 دن بعد اس کی شادی ہے۔ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو آپ میری بیٹی حرم سے کر لیں، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تیزی سے اپنے مطلب کی بات بولی۔ شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ میں نے جب کہا ہے کہ مجھے حورین سے ہی شادی کرنی ہے تو مطلب اسی سے کرنی ہے۔ اب وہ رشتہ تمہارا سر درد ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم مجھے قیمت بتاؤ۔ صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اپنی بھانجی کی قیمت کیسے لگا سکتی ہوں؟ شازیہ بیگم چاپلوسی سے بولی۔ 10 کروڑ۔ سلیمان شاہ کی قیمت پر شازیہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اس گونگی کے لیے 10 کروڑ دے رہے ہیں؟ ان سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ حیرت سے بولی۔ وجہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، مجھے آج ہی اس سے ہر حال میں نکاح کرنا ہے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، شادی کے بعد اس کا تم لوگوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اگر کبھی مجھے پتا چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، لیکن پیسے کب تک ملیں گے؟ وہ لالچی لہجے میں بولی۔ وہ نکاح کے وقت ہی دوں گا، تم بس جلدی سے اسے تیار کر کے لے آؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ اور پھر شازیہ بیگم نے لالچ میں آ کر زبردستی اس کا نکاح سلیمان شاہ سے کروا دیا تھا۔ بخار کی حالت میں اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی شادی اسی آدمی سے ہوئی ہے جس سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ گاڑی کے رکنے پر وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ سلیمان شاہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر نکل آئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ڈر کے مارے کانپ کر رہ گئی۔ اسے ایک ہی نظر میں دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی تو وہ اسے نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ کافی ساری سوچیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ تمہیں تو کافی تیز بخار ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ اس دن بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے اشاروں میں پوچھنے لگی، جبکہ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے اندر بالکل بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر ملازمہ کو اس کے پاس بھیج کر وہ تیزی سے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ وہ واپس آیا تو وہ ملازمہ کی مدد سے کپڑے بدل چکی تھی۔ صاحب، ان کا بخار تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔
جس کا چہرہ بخار کی وجہ سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر آ گیا تھا۔ وہ ساری رات سلیمان شاہ نے اس کے سرہانے گزاری تھی۔ صبح کے قریب جا کر اس کی حالت تھوڑی سنبھلی تو اس نے سکون کا سانس لیا، ورنہ حورین کی یہ حالت دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوئی تھی، لیکن کمزوری سے ابھی بھی تھی۔ اس دوران وہ اپنے سارے کام چھوڑ اس کے پاس ہی رہا تھا۔ کسی کو پہلی بار یوں اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کبھی اتنا اچھا ہمسفر ملے گا۔ یقیناً یہ اس کے ماں باپ کی دعائیں تھیں جو قبول ہوئی تھیں۔ یار شکر ہے تم ٹھیک تو ہوئیں، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ وہ باہر لان میں دھوپ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ سلیمان اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ اسے اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی۔ یار تم مسکراتی بھی ہو؟ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی، جبکہ وہ اس کی بات سن کر خفگی سے منہ موڑ گئی۔ اب وہ اسے منانے لگا تھا، جبکہ وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے اسے تنگ کر رہی تھی۔ حورین کے جانے کے بعد وہ کافی خوش تھی۔ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی کے بدلے انہوں نے سلیمان شاہ سے 10 کروڑ رقم لی ہے۔ وہ سارا دن بیٹھی منصوبے بناتی رہتی کہ وہ ان پیسوں کا کیا کریں، لیکن حیرت کا جھٹکا تو انہیں تب لگا جب وہ چیک کیش کروانے بینک میں گئیں تو وہ نقلی نکلا۔ سلیمان شاہ نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ زبردست کھیل کھیل گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے آفس چلی گئی تھیں، اور وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ وہ جلد ہی اس کے پاس آئیں گی۔ سیکرٹری نے جب اسے ان کے آنے کا بتایا تو وہ انہیں انتظار کروانے کا بول کر اپنے کام میں لگ گیا۔ سکون سے اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اپنی آواز نیچے رکھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، میرا آفس ہے، اور ہاں میں نے تمہیں دھوکہ دیا کیونکہ تم جیسے لالچی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ بھی بغیر کوئی لحاظ کیے غصے سے بولا۔ جس لڑکی کو تم بہت شوق سے اپنی بیوی بنا کر لے کر گئے ہو، اس کے پہلے ہی اتنی جگہ چکر چل رہے تھے۔ ارے وہ تو میرے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کے چکروں میں تھی۔ وہ تو میں نے اسے نہ جانے کتنے واسطے دے کر یہاں سے بھجوا دیا تھا۔ تم بھی دیکھنا، وہ جلد ہی تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پیسوں کے پیچھے بھاگ جائے گی۔ وہ نفرت میں آ کے حورین کے بارے میں کیا کچھ بولنے لگی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ کسی کے کردار پر غلط بات کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ ان کی بات سن کر اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری بیوی کیسی ہے، تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوبارہ کبھی تم نے حورین کے بارے میں ایسی بات کی تو میں تمہاری زبان کٹوانے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ میری یہ بات اچھے سے دماغ میں بٹھا لو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو کچھ نہ ہو تو دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ 1 سالہ حاشر میں دونوں کی ہی جان بسی تھی۔ وہ پورا کا پورا سلیمان شاہ کی کاپی تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر وہ اپنا ماضی بھول چکی تھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ عادل سے محبت کرتی ہے، اس بات کا احساس اسے بعد میں ہوا تھا کہ وہ محبت نہیں بلکہ ایک تحفظ تھا جو اس کے ہوتے ہوئے اسے محسوس ہوتا تھا، جسے وہ اپنی نادانی کی وجہ سے محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ کبھی بھی شادی کے بعد شازیہ بیگم کے گھر نہیں گئی تھی، نہ ہی سلیمان چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے تلخ دنوں کو یاد کر کے پھر سے اداس ہو۔ اس کی خواہش پر ہی اس نے آگے پڑھائی جاری رکھی تھی۔ حاشر کی وجہ سے وہ گھر پر ہی پڑھتی تھی۔ سلیمان نے اتنی دفعہ کہا بھی تھا کہ وہ اس کے لیے ملازمہ رکھ لیتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ایسی محرومی دیکھے جیسی اس نے دیکھی تھی۔ اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے سلیمان شاہ نے بھی اس پہ زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ وہ اس کے ہر فیصلے پر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ملازم نے کسی عادل کے آنے کی اطلاع دی۔ عادل کا نام سنتے ہی وہ چونک گئی۔
चौंका तो सुलेमान शाह भी था। उसके कहने पर मुलाजिम उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। वो खामोशी से बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही सुलेमान शाह के साथ वो कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही वो तेज़ी से खड़ा हो गया। भाई आप अचानक यहाँ पर? हुरैन के लहजे में हैरत थी। मैंने सोचा मेरी बहन तो मुझे भूल चुकी है, मैं ही जाकर उससे मिलाता हूँ। वो इससे शिकवा करते हुए बोला। आप सब जानते तो हैं। उसका शिकवा सुनकर वो बेबसी से बोली। तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अम्मा का तुम्हारे साथ कैसा रवैया था। खैर, मैं इनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जानती हो पिछले महीने इनका शदीद एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई थीं, जिसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि वो तुम्हारे साथ कितना गलत करती आई थीं। इन्हीं के कहने पर मैं आज तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या करूँ बेटा हूँ, इन्हें इस तरह नहीं देख सकता। वो बेबसी से बोला। भाई, मुझे किसी से कोई भी शिकवा नहीं है। बेशक सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे तकलीफ़ें ही दी हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से ही सुलेमान शाह मेरी ज़िंदगी में आया था, जिस वजह से मैं इनकी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। वो सुलेमान की तरफ देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली। एक मिनट, कुछ याद आने पर एकदम चौंका। ये तुम बोल कैसे पा रही हो? तुम तो गूंगी थी ना? उसकी बात सुनकर वो धीमे से मुस्कुराने लगी। सुलेमान के कहने पर ही मैंने अपना इलाज करवाया था, जिस वजह से मैं दोबारा से बोल पा रही हूँ। शुरू में तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होता गया। थोड़ी देर और बैठने के बाद आदिल वापस चला गया था। उसके जाने के बाद वो खामोशी से उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसे यूँ अपनी तरफ देखता पाकर वो बोली। मैं सोच रहा हूँ कि किसी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था, जो अपने भाई के सामने मेरी इतनी तारीफ़ें हो रही थीं। हाँ, तो कौन सा झूठी तारीफ़ें कर रही थी? सब सच ही तो कहा था। मैं वाकई में बहुत खुश नसीब हूँ, जो अल्लाह ने आप जैसे शख्स को मेरा हमसफ़र बनाया है। वो दोबारा से मोहब्बत भरे लहजे में बोली। यार बीवी, इतनी झूठी तारीफ़ें मत करो। मेरा कमज़ोर सा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो शरारती अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर वो मसनूई नाराज़गी से उसके सीने पर मुक्का मार गई, जबकि वो इसकी हरकत पर हंसते हुए उसका सर अपने कंधे पर रखकर सुकून से आंखें मूंद गया। जिंदगी भी इन्हें खुश देखकर मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।